ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر سیما ضیاء سے کیل محاسے اور چھائیوں کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، جیسے کہ بات ہو رہی تھی کیل محاسوں کے بارے میں، آپ نے تذکرہ کیا تھا ان وجوہات کا جس کی وجہ سے یہ مسئلہ سامنے آتا ہے. اسی طرح سے میں ایک چیز اور جو دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ علاج بار بار کروایا جاتا ہے لیکن علاج کامیاب نہیں ہو رہا ہوتا. وجہ کیا ہوتی ہے؟ دانوں کو کنٹرول کرنے میں ادویات دی بھی جا رہی ہوتی ہیں، لوگ لے بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ علاج کتنے عرصے تک درکار ہوتا ہے؟ دیکھیں، اس کا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون سی ٹائپ کی ایکنی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اگر گریڈ 1 ایکنی ہے جس میں صرف آپ جن کو کیل محاسے کہتے ہیں، کومیٹونز ہیں، تو اس میں تو پھر صرف آپ دوائی لگانے سے ہی کنٹرول ہو جاتا ہے. اس میں لگانے میں اینٹی بایوٹک کریمز بھی ہوتی ہیں اور وائٹامن اے ڈیریویٹیوز ہیں جو کہ ایک طرح سے سیبیشس گلینڈ کی ایکٹیویٹی کو کنٹرول کرتے ہیں، کم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ لگانے کو دیے جاتے ہیں. ایک طرح سے ان کا ڈرائنگ افیکٹ بھی ہوتا ہے. اگر یہ سٹیج ہے تو یہ اس سے کنٹرول ہو جاتی ہے. بلکہ دیکھیں، آپ کی جلد کی ساخت تو نہیں چینج کی جاتی نا. اگر آپ کی آئلی سکن ہے تو وہ ایک وقت کے بعد ہی جا کے ذرا سا کم آئلی ہوگی. اگر کسی کے کرلی بال ہیں یا اسٹریٹ بال ہیں تو وہ تو آپ کی جینیٹکس تو آپ کی چینج نہیں ہو سکتی ہیں. تو مے بی مطلب کہ ایک طویل عرصے کے لیے استعمال ہوگا مگر بہت حد تک کنٹرول ہو جاتا ہے. اگر اس سے سٹیج بڑی ہے جس میں دانے وانے نکل آ گئے ہیں اور وہ نظر آ رہے ہیں، انفلیمڈ پیپیولز جو دانے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے پھر اس کا مطلب ہے کہ انفیکشن ہو گیا ہے. تو پھر تو اینٹی بایوٹک چاہیے. اچھا، اینٹی بایوٹک بھی یہ ہے کہ جب تک آئلینس ہے اس کو لانگ ٹرم چاہیے. اور بلکہ اب تو یہ نئی جو ایک اسٹڈی ہے کہ آپ لو ڈوز پہ آپ 6 مہینے تک رکھ سکتے ہیں، یا آلٹرنیٹ ڈے تھراپی آپ 6 مہینے سال تک رکھ سکتے ہیں. اس سے کچھ نہیں ہے کہ افیکٹ ہوگا، امیونٹی ہو جائے گی یا کوئی باڈی میں کوئی پرابلمس ہوں گی کوئی پریٹی سیف. اور میں نے بھی اب یہ شروع کیا ہے اور میں ریزلٹس دیکھ رہی ہوں، مینٹیننس میں مجھے فائدہ ہو رہا ہے. مسئلہ جب آ جاتا ہے کہ اگر آپ کا ہارمونل ریلیٹڈ ہے، دیٹ از وین دی ایشو از. پی سی او ہے یا اور جیسے جو موٹاپے کی وجہ سے آپ نے تذکرہ کیا تھا، تو پھر آپ کو بہت خود بھی ہم لوگ بہت دفعہ ہارمونل تھیراپی پہ ڈال دیتے ہیں یا اینٹی اینڈروجنس جو ان پہ دے دیتے ہیں. بہت کبھی کمبینیشن میں چاہیے ہوتا ہے تو گائنیکالوجسٹ کو ریفر کر دیتے ہیں اور ان کے ساتھ کولیبریشن میں ہم لوگ علاج کر دیتے ہیں. اب ایک اور جب سٹیج آتی ہے کہ بعض دفعہ اتنے بڑے دانے ہوتے ہیں اور وہ اتنی ڈیپتھ کے ہوتے ہیں کہ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اب اگر جب ہیل ہوں گے تو یہ کھڈا یا اسکار گڑھے جو بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی ڈیپتھ اتنی ہے کہ وہ فیٹ لیئر تک، ڈرمس اور فیٹ لیئر تک چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ ایٹروفی ہو جاتی ہے، مطلب کہ اسکن آپ کی شریولز ڈیمیج ہو گئی ہے. اب وہ کسی بھی سٹیج پہ ہو تو اس کو روکنا بہت ضروری ہے بیکاز وہ پرماننٹ ہے. خیر اب اس کا بات کریں گے، اس کے بھی اب علاج ہیں مگر ایک کافی ٹیڈیس اور چیلنجنگ قسم کا پورا ہو جاتا ہے. نیوسنس فار دا کلائنٹ اینڈ دا پیشنٹ. اشرف صاحب، گڑھوں کا آپ نے تذکرہ کیا. گڑھوں کا ایک اور معاملہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگوں کو ایکنی کے بعد پوسٹ ایکنی اسکارس بنتے ہیں. اس حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ لوگوں میں خیال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ انسان اگر ہاتھ لگائے دانوں کو، یا جو لوگ اسٹریس میں دانوں کے ساتھ کوئی چھیڑخانی کر رہے ہوتے ہیں یا بچے جس طرح سے نادانی میں کر لیتے ہیں، وہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے کیا اس طرح کے گڑھے بننے کی؟ بہت زیادہ. پہلے تو میں کہہ رہی ہوں نا، فرسٹ رول آف تھم ہے کہ آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا. اور ہاتھ لگانا پتہ ہے بڑا ڈیفیکلٹ ہے کہ آپ نہ لگائیں بیکاز وہ اچ کرتا ہے، اریٹیٹ کرتا ہے اور اس وقت جو ہوتا ہے اس کو بس ہوتا. اور ایک اس کو ہاتھ لگانے میں ایک آئی تھنک کچھ ہوتا ہوگا، سائیکولوجیکل افیکٹ بھی ہوتا ہے، سیٹسفیکشن یا سیٹسفائنگ افیکٹ ہوتا ہوگا. اس میں آپ فردر اس کو انفلیمڈ کر رہے ہیں، فردر اس کے اندر انفیکشن انکریز کر رہے ہیں اور وہ جو انفلیمیٹری پروسیس ہے آپ اس کو زیادہ ایکسائٹ کر رہے ہیں. تو وہ جو سمجھے کہ چھوٹا سا دانہ ہے آپ اس کو فل بلون. اچھا، اور تو یہ بھی میں ضرور مینشن کر دوں کہ اکثر یہ خواتین پارلرز میں جاتی ہیں تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں چاہے ہم اس کو جی پرک کر دیں گے یا اسکوپ آؤٹ کر دیں گے، یا اب پتہ نہیں اسٹیریلائزڈ وے ہے کہ نہیں، اینٹی بایوٹک کور سے کیا ہے کہ نہیں کیا. ایک اور غلط قسم کا
ہو جاتا ہے. فیشیلس کے لیے آتی ہیں تو وہاں پہ بڑا وہ ایک طریقہ ہے بلیک ہیڈ نکالنے کا. اب اس میں وہ کبھی اتنا زیادہ پریشر دے دیتے ہیں کہ اس ایریا کو بالکل سبیشس گلینڈ کو نا ٹرامیٹائز کر دیتے ہیں, اور اس میں پھر فردر وہ ایک ڈیپ اسکار وہیں ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک تھوڑا سا اس میں کیونکہ چہرے کا معاملہ ہوتا ہے اور اٹ کین لیڈ ٹو بیڈ اسکن, بیڈ اسکارس, تو اگر آئی تھنک آپ لوگ بر وقت جو ہے صحیح ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, جو بھی کنسرنڈ اس کی جو ہے ڈرماٹولوجسٹ ہے جو بھی ہے, تو ذرا سا جو ایک لانگ ٹرم افیکٹس ہیں آپ اس سے بچ سکتے ہیں. تو ہاتھ تو بالکل نہیں لگائیں, اس کے لیے آپ ضرور اینٹی الرجی ٹیبلٹ پرسکرائب بھی کی جاتی ہے, تو لگانے کے لیے بھی ایسی کریمز دی جاتی ہیں کہ ذرا ہیل بھی ہو جائے, اور اور بعض دفعہ تو میں کوئی ایسا سودنگ ایجنٹ بھی دے دیتی ہوں کہ بھئی آپ لگائیں جب بھی آپ کو ارج ہو رہی ہے اچ کرنے کی, تو آپ لگائیں اس کو. اشرف صاحب, اسی طرح سے وہ لوگ جن کے اندر یہ گڑھوں والا معاملہ سامنے آ چکا ہے, اور کیونکہ پھر اس کے بعد دیکھا یہ گیا کہ ایک طویل عرصے تک یہ نشان باقی رہتے ہیں چہرے پر, بہت سارے لوگ ان نشانوں سے چھٹکارا بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں, کیا یہ ممکن ہے؟ آپ سکارز کی بات کرتے ہیں جو پوسٹ ایکنی کے بعد سکارز ہو جاتے ہیں. سب سے بڑا جو میں کہتی ہوں ایکنی کا المیہ ہے نا, وہ سکارز ہے. بیکاز ایک دفعہ آپ کو سکار ہو جائے تو پھر وہ خود سے نہیں جائے گا. اچھا, آج سے کوئی میرا خیال میں 10 سال پہلے تو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ڈھنگ کی ٹریٹمنٹس بھی نہیں تھی. اب بہت چیزیں ہیں جو کہ آئی وونٹ سے کہ دے آر جسٹ فینٹاسٹک لائک اے میجک وانڈ, ہر ایک کے اپنے پروز اینڈ کونس ہیں, مگر اب آپشنس ہیں. اب آپ کلائنٹ کو آپشنس دے سکتے ہیں, اور کچھ حد تک آپ ان کو مطلب کہ امید بھی دے سکتے ہیں کہ ہاں اب بالکل فلالیس اسکن اگر نہیں ہوگی, جیسے آپ ایک ونس اپون اے ٹائم آپ کی یوتھفل اسکن تھی, مگر بہت حد تک بہتر ہو جائے گی. اور اس میں کافی اب چیزیں آ گئی ہیں. 10-12 سال پہلے تو پیلز نے کافی تھا, اور پیلز جو ہیں وہ بہت ہی سپرفیشل قسم کی کیراٹولیٹک ہی کرتی ہیں, ڈیڈ اسکن نکالتی ہیں. فروٹ ایسڈس ہوتے ہیں وہ پینیٹریٹ کرتے ہیں اور ڈیڈ اسکن ڈرائی ہوتی ہے اور نکلتی ہے. پیلز بہت ہی کم ہی, میرا خیال میں مارکس دھبوں کو ہیلپ کر سکتی ہیں, اسکن کا ٹون اور ٹیکسچر امپروو کر سکتی ہیں. اسکارس کے لیے اگر آپ کو کوئی پیل ریکمینڈ کرتا ہے تو آئی ڈونٹ تھنک سو, اناپروپریٹ ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. نمبر 2, بہت پہلے ڈرم ایبریشن کرا جاتا تھا, ابھی بھی کیا جاتا ہے, وہ اس میں پوری لیئر اسٹرپ ہو جاتی ہے, جنرل اینستھیزیا میں ہوتا ہے, مگر وہ ہماری اسکن کو سوٹ نہیں کرتا, کیونکہ اس کے بعد جو ہے اس کے پوسٹ ڈرم ایبریشن پگمنٹیشن کے بہت ہائی ریٹس ہیں, اور اس کے بعد اس کی ہیلنگ بھی کافی لمبی ہے, 3 weeks to 4 weeks لگتے ہیں. مگر ایک طریقہ یہ بھی آج سے پہلے موجود تھا اور ابھی بھی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد مائکرو ڈرم ایبریشن کا آپ نے نام سنا ہوگا, وہ بہت پاپولر, اب تو وہ ہر پارلر میں ہے. مائکرو ڈرم ایبریشن کی جو مشینس ہیں وہ 2-3 طرح کی ہیں. ایک تو کاسمیٹک لیول پہ ہے, ایستھیٹک لیول پہ ہے, جو صرف ایستھیٹکلی آپ کو ڈیڈ اسکن ریموو کرتی ہے اور تھوڑا سا آپ کو ریجوونیٹ کرتی ہے اسکن کو. مگر ایک جو ہے اس میں ایک تھوڑا سا پریشر پمپ یا پیڈل کے ساتھ آتی ہے, ہیوی سکشن مشین, جو کہ اسکار کو بھی ایبلیٹ یا ہیل کر سکتی ہے. مگر وہ اب 1 یا 2 اسکارز کے لیے صحیح ہے, وہ بہت اگر پورا چیک ہو اس کے لیے اٹس ناٹ پاسبل. جیسے ایک آدھ چکن پاک کا مارک جیسے رہ جاتا ہے, اٹ کین ہیلپ دیئر, بٹ ناٹ کہ اگر پورا فل بلون ایکنی کی اسکارز ہیں. پھر اس کے علاوہ جو اب فار دا لاسٹ 4-5 years اور مے بی لٹل مور, بہت جو پاپولیرٹی ہے لیزر میں اسکارس کے لیے جو ہیلنگ ہے, اور اس کے لیے 2-3 طرح کے اربیم یاک لیزر ہیں, اور اربیم گلاس ہے, CO2 ہے جو کہ ہماری اسکن کے لیے بہت خیال کرنا چاہیے. لیزرز ریسرفیسنگ تھی. اچھا, اب 3 سال پہلے یا 4 سال پہلے یہ ہوا ہے کہ ایک تو ریسرفیسنگ بھی کافی ہیلنگ اس میں کافی مشکل ہوتی ہے, اس میں پوری اسکن آپ کی لیزر سے ابلیٹ ہو جاتی ہے, اس کا بھی ہیلنگ پیریڈ کافی
لمبا تھا، اور دوسری بات یہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پگمنٹیشن پوسٹ انفلیمیٹری جو پگمنٹیشن ہوتی ہے پروسیجر کے بعد وہ کافی چانسز تھے، تو ہماری اسکن کے لیے وہ بھی ریکمینڈڈ نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز جو مجھے اب بہت فائدہ ہو رہا ہے اپنے کلائنٹس میں از مائکرو نیڈلنگ. مائکرو نیڈلنگ جو ہے اس کو ڈرم رولر بھی کہتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی ایک رولر ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باریک اس میں سوئیاں ہوتی ہیں 0.5 سے لے کے 2.5 ملی میٹرس کی ہوتی ہے، اور آپ اینستھیٹائز کرتے ہیں، اسکن کو نم کرتے ہیں اور آپ رولر اس کے اوپر اپلائی کر دیتے ہیں. اس سے پن پوائنٹ ہیمریج یا بلیڈنگ ہوتی ہے. وہ جو پن پوائنٹ ہیمریج یا بلیڈنگ ہوتی ہے اس میں سے جو بلڈ نکلتا ہے اس میں پلیٹلیٹس اینڈ گروتھ فیکٹرز وغیرہ آپ کے اپنے ہی بلڈ کے ہوتے ہیں، وہ آپ کی اسکن کو ہیل کرتا ہے، اسٹیمولیٹ کرتا ہے. اور میں ایک اسٹڈی کر رہی ہوں کمپیریزن کی بٹوین لیزر اینڈ مائکرو نیڈلنگ. مجھے ریزلٹس مائکرو نیڈلنگ کے بالکل کمپیریبل ٹو لیزر لگیں، اور اس کی جو قیمت ہے کرنے کی بھی 1/3 آف دیٹ ہے. تو میرا خیال ہے ون ٹریٹمنٹ ہیز ناٹ آل دی آنسرز. آپ کمبینیشن آف ٹریٹمنٹس کریں گے، ہر کلائنٹ کو آپ اسیس کریں گے کس کی کیا نیڈ ہے، کس کو اسکن ٹائپ مطلب کہ کتنی ڈارک ہے، کتنی فیئر ہے، کتنا ڈیپتھ آف ایکنی کا ہے. تو آپ 2-3 پروسیجرز کو ملائیں تو وی کین ہیو ویری بہت اچھے. اب بہت اچھے تو اب پہلے جو آج سے 10 سال پہلے کا تھا نا کہ بس اٹس ہو گئے اب اسکارز تو بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ والی بات اب نہیں there's a hope. Yes, there's a hope. ڈاکٹر صاحب یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر پوسٹ ایکنی اسکارز اور چھائیوں کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.